بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اکبر بھائی نے بڑا کچھ جینون قسم کا سوال جو ہے وہ پوچھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں جو سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 ہے، ما کان محمد، یہ جو حصہ ہے ابا احد من رجالکم، اس سے کیا مراد ہے؟ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بچے تو پیدا ہوئے تھے بیٹے، تو اس کی توضیح کر دیں۔ اچھا، اصل میں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے وہ تو باقی نہیں بچے تھے، اور بیٹیاں جو ہے وہ باقی رہیں، اور سن 9 ہجری تک آپ کی باقی 3 بیٹیاں بھی وفات پا گئیں، اور سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہی باقی بچیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب ایک بندہ تھا جس کا نام تھا زید بن حارثہ۔ زید بن حارثہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، جس کو ہم پڑھی لکھی زبان میں متبنہ بیٹا کہتے ہیں۔ متبنہ بیٹا بنایا ہوا تھا۔ اس سے پیچھے جو آیات گزری ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ متبنہ بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، تو لہٰذا یہ زید بن حارثہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا نہیں ہے، زید بن محمد اس کو نہ کہا جائے، جبکہ اس وقت لوگ ان کو پہلے زید بن محمد کہتے تھے اور اسی نام سے وہ موسوم ہو چکے تھے، چونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پچھلی آیات میں بھی یہ بات واضح کر دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک دستور ہے۔ آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ کا ایک دستور اور ایک نظام، ایک قاعدہ اور کلیہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے انبیاء سے کام لیتا ہے کہ جو احکامات اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے، نبیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے ان احکامات کو پورا کرنا۔ پھر جب زید بن حارثہ کی بیوی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تو عالم کفر جو اس وقت کا تھا وہ جو ہے بڑا واویلا کرنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا ہم نے کہا تھا نا کہ یہ معاذ اللہ نبی نہیں ہے، تو یہ ان کی اپنی شریعت کی مخالف ہے بیٹے کی بیوی کے ساتھ شادی کرنا، تو انہوں نے اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ شادی کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات اتاری کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ تو سرے سے تمہاری بات ہی غلط ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بیٹا ہی نہیں ہے، وہ جس کو تم بیٹا بنا کے پیش کر رہے ہو، تو محمد اس کا باپ نہیں ہے، وہ محمد کے بیٹے نہیں ہیں۔ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اچھا، تو جب اس کا بیٹا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرزند ہی نہیں ہے، بیٹا ہی نہیں ہے، تو لہذا اس کی بیوی سے شادی کرنا وہ غلط ہی نہیں ہے، وہ جائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب دوسرا مسئلہ یہ ہے وَلَٰكِن رسول اللہ، اور یہ اللہ کے رسول ہیں اور ان کی ذمہ داری ہے معاشرے کی رسوم و رواج کو توڑنا اور ختم کرنا، معاشرے کی وہ رائج کردہ چیزیں جو انہوں نے اپنی مرضی سے جائز اور ناجائز قرار دے دی ہیں، ان کا قلع کما کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور وخاتم النبیین، اور آپ خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد نہ کوئی رسول آئے گا نہ کوئی نبی آئے گا، رسول تو درکنار، نبی بھی نہیں آئے گا، اور جو ہے کہ لہذا آپ کے ذمے مکمل شریعت کی جو ہے وہ وضاحت ضروری ہے کہ اگر کوئی تھوڑی بہت کمی کجی رہ گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بعد میں آنے والا کوئی اور پیغمبر اس کو سٹ کر دے گا۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے سارے پردے اسی نبی کے ذریعے سے چاک کروانے ہیں جو عالم کفر کی نظروں پہ پڑے ہوئے ہیں اور انہیں معاشرے پہ وہ پردے ڈال رکھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وضاحت کروانی ہے اور وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کروانی ہیں۔ تو اس سے اگلا حصہ پھر اس کی مزید وضاحت کرتا ہے وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے۔ تو یہ اس آیت کا مقصود ہے، یہ اس کا مفہوم ہے۔ اللہ بارک فیکم۔ سمجھنا ہے تو اس کو دوبارہ آپ دہرا سکتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔